بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری نظر دوپہر کے برتن دھوتے ہوئے بار بار وال کلاک کی طرف اٹھ رہی تھی۔ 5 بجنے میں صرف 10 منٹ باقی تھے، جبکہ رومی ابھی تک واپس نہیں آئی تھی۔ حالانکہ وہ جانتی بھی تھی کہ اس کی دادی اور چچا کے برعکس جا کر میں نے کس مشکل میں رہتے ہوئے اسے کالج میں داخلہ لے کر دیا تھا۔ حتیٰ کہ جس خاندان سے میرا پھر اب رومی کا بھی تعلق ہے، وہاں پہ تو لڑکیوں کی پیدائش کو ہی منحوس سمجھا جاتا ہے۔ پھر اگر ان میں سے کوئی لڑکی میٹرک سے آگے پڑھنے بھی لگ جائے تو زندگی بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ اسی لیے میں بار بار کلاک کی طرف دیکھی جا رہی تھی، جس کی ہر سوئی ایک قدم آگے بڑھتی تو مجھے ایسا لگتا کہ وہ 1 گھنٹہ آگے چلی گئی ہے۔ فاریہ رومی ابھی آئی یا نہیں؟ میں نے فاریہ کو، جو کہ ابھی سونے کے لیے جا رہی تھی، اسے آواز دیتے ہوئے روکا۔ امی، رومی کوئی بچی ہے جو آپ اتنی پریشان ہو رہی ہیں؟ وہ بتا رہی تھی کہ آج اس کے کالج میں میوزیکل کانسرٹ ہے، اس لیے آج وہ دیر سے آئے گی۔ جب اپنی چھوٹی بہن کے منہ سے یہ بات سنی تو مجھے ایک دم سے سانپ سونگھ گیا کہ کالج میں پڑھنے کے علاوہ یہ کون سے تماشے شروع ہو گئے ہیں۔ لیکن اس نے مجھے تو کوئی ایسی بات نہیں بتائی۔ میں نے بے دھیانی میں سنک کی ٹیپ کو بجائے بند کرنے کے مزید کھول دیا تھا۔ سنک کے سوراخ میں پتی پھنسنے کی وجہ سے وہ بند ہو گیا اور ٹیپ زیادہ کھلنے کی وجہ سے وہ مکمل طور پر پانی سے بھر گیا۔ ارے امی، دیکھیں تو صحیح، پانی اچھل اچھل کر کہاں کہاں جا رہا ہے۔ فاریہ نے جلدی سے پانی کو بند کیا اور پھر مزید وہاں رکے بنا ہی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں جانتی تھی کہ وہ رات بھر پڑھتی رہی ہے، اس کے پیپرز ہو رہے ہیں، اس لیے اس کے لیے دن بھر یہاں میرے پاس کھڑے ہو کر میری پریشانیاں بانٹنے کا وقت ہرگز نہیں تھا۔ صحن میں لگے بڑے پرانے پیپل کے درخت پہ چڑیاں بہت شور کر رہی تھیں کہ وہ بھی اپنے گھروں میں واپس آ کر بے حد خوش تھیں۔ میری سوچیں ابھی اور نہ جانے کہاں تک جاتی کہ ایک دم سے آسمان سیاہ بادلوں سے مکمل انداز میں بھر گیا۔ میری تو رہی سہی کسر بھی ختم ہو گئی، کیونکہ سردیوں کی شامیں ویسے ہی بڑی تاریک ہوتی ہیں، پھر اوپر سے یہ بادلوں کا ڈیرا۔ میں نے برتن وہیں پہ چھوڑے اور چادر اوڑھتی ہوئی گیٹ ہی کی طرف بڑھ گئی۔ ابھی گیٹ کے اندر ہی تھی کہ پیچھے سے رومی کے پاپا نے زور سے پکارا، کہاں جا رہی ہو اس وقت؟ شام کی چائے آج بھول گئی ہو؟ سمجھ لو شائستہ بیگم کہ بوڑھی ہو گئی ہو، اس لیے تمہاری یادداشت اس قدر کمزور ہو گئی ہے۔ میں جانتی تھی کہ وہ رومی کے پاپا شروع سے ہی بہت سخت مزاج والے واقع ہوئے ہیں، پھر اوپر تلے 3 بیٹیوں کی پیدائش اور بیٹے کی تاحیات کمی نے انہیں اس طرح کا بنا دیا ہے۔ رؤف کے چہرے کے بل مجھے مزید خوف زدہ کر رہے تھے۔ میں وہیں سے واپس پلٹ آئی اور کہا کہ آپ کو ابھی چائے بنا دیتی ہوں۔ مرے ہوئے قدموں کے ساتھ کچن میں واپس آئی۔ صد شکر کہ رؤف کمرے میں واپس جا چکے تھے۔ میں نے چائے کے لیے دودھ چولہے پر رکھا تو گیٹ کھلنے کی آواز آئی۔ میں بھاگتے ہوئے گیٹ پہ پہنچی۔ رومی بیگ کندھے پر لٹکائے بڑے الجھے ہوئے انداز میں بے ترتیب سی چادر لیے گھر میں داخل ہوئی۔ میں نے اس کے بازو کو زور سے پکڑا اور کھینچ کر کچن میں لے آئی۔ کیا ہوا ہے امی؟ وہ ایک دم سے بوکھلا سی گئی۔ تم کیوں نہیں بات کو سمجھتی؟ تمہارے باپ کا غصہ اتنا شدید ہے کہ تم کبھی ان کے غصے کو سمجھ ہی نہیں سکی۔ شکر ہے کہ وہ تمہیں اتنی دیر تک گھر سے باہر نہیں دیکھتے، ورنہ نہ جانے کیا دقت ہوتی۔ میں نے ایک ہی سانس میں اسے سب کچھ سنا دیا۔ وہ کافی دیر تک چپ چاپ میرے منہ کی طرف دیکھتی رہی، لیکن بولی کچھ بھی نہیں۔ چپ چاپ سی وہاں کھڑی رہی، پھر وہاں سے اپنے کمرے میں چلی گئی اور میں چائے لے کر رؤف کی طرف۔ وہ اس وقت اسٹڈی میں ہوتے ہیں، کتاب ان کے ہاتھ میں تھی۔ مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگے کہ ماریا کی شادی ہم نے اس کے میٹرک کے بعد کر دی تھی۔ فاریہ چلو میٹرک کر رہی ہے اور رومی کو صرف تمہاری شے کی وجہ سے کالج میں داخلہ دلوایا۔ اس کو یہ بات بتا دو کہ اس کی اسی سال کے آخر میں منیب کے ساتھ شادی کروا دی جائے گی۔ اپنے ذہن کو اسی طرف لگا لے تو بہتر ہے، اور اگر اس کے ذہن میں کوئی بھی خرافات آئیں تو یقیناً میں اس کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی شدید سزا دوں گا۔ رؤف نے ایک ہی سانس میں ساری بات بتا کر چائے اور کتاب کی جانب ایک ہی وقت میں توجہ دینی شروع کر دی۔ منیب کا نام سنتے ہی میرے وجود میں سرد ہوائیں دوڑنے لگیں کہ وہاں شادی کرنے سے تو بہتر ہے کنویں میں دھکا دے دیا جائے۔ نہیں نہیں،
میری زندگی رہی تو میں کبھی بھی اپنی پھول سی بچی کو اس زندان میں نہیں ڈالوں گی۔ میں چپ چاپ کمرے سے باہر آ گئی۔ منیب کا سوچ سوچ کر ہی میری روح کانپ رہی تھی۔ میں کچن میں جیسے تیسے پہنچ گئی، آ کر تیز تیز سانس لینے لگی۔ برتن وہیں پہ دھلنے والے پڑے تھے کہ کچھ ہی دیر میں گیٹ پہ دستک ہوئی۔ حالانکہ ڈور بیل بھی لگی ہوئی تھی لیکن دستک مسلسل ہوتی جا رہی تھی۔ میں تیزی سے گیٹ پر پہنچی لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں حیرت زدہ ہوتے ہوئے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے واپس آ گئی کہ دستک پھر سے ہونے لگی۔ رؤوف شدید غصے کے عالم میں بولتے ہوئے دروازے تک گئے۔ دستک سنائی نہیں دیتی یہاں اس گھر میں کسی کو بھی۔ جب وہ دروازے کے قریب پہنچے تو سیاہ بادل برسنے لگے۔ وہ چند منٹوں میں ہی بھیگ گئے۔ دروازے کی دوسری طرف سے کوئی انجانی سی آواز آئی تھی لیکن کچھ ہی دیر کے بعد وہ انجانی آواز اندر آ گئی۔ میں نے کچن کی کھڑکی میں سے دیکھا تو سامنے منیب اور باجی یعنی کہ میری نند کھڑی تھی۔ ارے بھائی، تمہارے گھر کے رواج نہ بدلے، گھنٹہ ہو گیا ہے دستک دیتے ہوئے، ابھی تک دروازہ ہی نہیں کھلا، کہاں ہے یہ شائستہ؟ ان کا نام پکارے جانے پر میں جلدی سے باہر نکل آئی۔ باجی، میں تو دروازہ کھولنے گئی تھی لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے دھیرے سے بتایا، اے لو، اور سنو تو کیا ہم جھوٹ بول رہے ہیں؟ منیب، بتاؤ اپنی ممانی کو۔ جی ممانی ٹھیک کہہ رہی ہیں، وہ ازلی ہکلاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ارے باجی، کس کے منہ لگ رہی ہیں؟ جانتی تو ہیں اس نکمی عورت کو، شروع سے ہی اس کی فطرت ایسی ہے۔ اس سے پہلے کہ رؤوف میری مزید بے عزتی کرتے میں نے باجی کو اندر کمرے میں بٹھایا، ان کے پاس کمبل رکھا اور منیب بھی ماں کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ میں چائے بنانے لگ گئی۔ فاریہ جاگ گئی تھی کیونکہ باجی اور منیب کو بہت اونچا بولنے کی عادت تھی۔ وہ بیچاری منہ بسورتے ہوئے دوبارہ سے میرے پاس آ گئی۔ اب میں اسے سمجھانے کے بعد چائے کے ساتھ دیگر لوازمات لے کر کمرے میں چلی گئی۔ برتن ابھی تک میرے کچن میں ہی پڑے ہوئے تھے۔ رؤوف کو اپنی اس اکلوتی باجی اور بھانجے سے بے حد محبت تھی۔ ان کے ہوتے ہوئے کچھ اور نظر ہی نہیں آتا تھا، اس لیے وہ تو فدا ہوئے جا رہے تھے۔ منیب موبائل میں مصروف تھا۔ فاریہ بمشکل دعا سلام کرنے کے بعد دوبارہ کمرے میں چلی گئی۔ رؤوف، میں تم سے بڑی ضروری بات کرنے کے لیے آئی ہوں۔ یہ بات تو امی کی زندگی میں طے تھی کہ رومی میری بہو ہی بنے گی۔ اب وقت آ چکا ہے کہ ہم اس بات کی پاسداری کریں اور رومی کو اپنے گھر بیاہ کر لے جاؤں۔ وہ بسکٹ کھاتے کھاتے بات کرتی جا رہی تھی۔ تو باجی، کس نے روکا ہے؟ آپ جب چاہیں بارات لے کر آئیں اور اپنی امانت لے جائیں تاکہ میں بھی اپنے اس بوجھ سے فارغ ہو جاؤں۔ بیٹا تو کوئی ہے نہیں جس کے میں نے چاؤ پورے کرنے ہیں۔ رؤوف ایک ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے بولے، ہاں تو بس ٹھیک ہے کہ اس جمعہ کو رخصتی دے دو۔ باجی تو واقعی اس بوجھ کو سر سے اتارنا چاہتی تھی، لیکن رومی ابھی پڑھ رہی ہے، ابھی اس کے اس کلاس میں 6 ماہ باقی ہیں۔ میں نے ہمت جمع کرتے ہوئے کہا، ارے تو پڑھنے سے کون منع کر رہا ہے، پڑھتی رہے، لیکن میرا بھی تو کچھ سوچو، میرا بیٹا اکیلا ہے۔ باجی سموسے کھاتے ہوئے بولی۔ رؤوف باجی کے ہاں میں ہاں ملاتے رہے۔ بس شائستہ چپ کرو، جو کہہ دیا وہی ہوگا۔ میں چپ چاپ سی وہاں سے اٹھ کر رومی کے کمرے میں آ گئی جہاں وہ بے خبر سو رہی تھی۔ فاریہ نے میرے کہنے پہ رومی کو جگایا۔ وہ بڑے برے دل کے ساتھ پھپھو کے سامنے گئی، بولی کچھ بھی نہیں، بس کچھ دیر کے لیے بیٹھی، پھر اٹھ کے جانے لگی تو منیب کی بے ہنگم باتوں پہ چڑ گئی۔ کچھ دیر سوچتی رہی، پھر بیٹھی رہی کیونکہ اپنے باپ کے غصے کی شدت کو بڑی اچھی طرح سے جانتی تھی۔ باجی اپنی طرف سے سب کچھ فائنل کر کے ہی آئی تھی، اس لیے مزید کوئی بات نہ ہوئی۔ ان کے جانے کے بعد بھی میں رومی کو کچھ بھی نہ بتا سکی۔ ایک دن گزر گیا۔ رومی کے کالج کا ٹرپ لاہور جانا تھا۔ بڑی مشکل سے رؤوف نے اسے جانے کی اجازت دی، وہ بھی محض اپنی بہن کے کہنے پہ۔ اس نے معمولی سی تیاری کی اور پھر الگ صبح رؤوف کے ساتھ کالج چلی گئی۔ رات گئے تک واپسی تھی لیکن میں مطمئن تھی کہ رؤوف کی اجازت سے گئی ہے۔ ماریا بھی ملنے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ ابھی وہ صاحب اولاد نہیں ہوئی تھی لیکن اس کے سسرال والے اچھے تھے۔ میں گھر کے کاموں سے فارغ ہوئی، رؤوف آفس گئے ہوئے تھے۔ ماریا مجھ سے تذکرہ چھیڑ کے بیٹھ گئی کہ اس کی ساس کو رومی بے حد پسند ہے، وہ کسی روز وہاج کے لیے رومی کا ہاتھ مانگنے کے لیے آئیں گی۔ وہ اپنی ہی رو میں بولی جا رہی تھی، ارے روکو انہیں، ساس کو، تمہارے بابا نے رومی کا رشتہ منیب کے ساتھ طے کر دیا ہے اور اگلے جمعے کو بارات لے کر آ رہی ہیں۔
मैंने जल्दी से सारी बात बता दी। अम्मी, ये सब आप क्या कह रही हैं? जानती तो हैं मेरे ससुराल वालों को किस कदर मेरी जिंदगी को अजाब बना देंगे। बेचारी मारिया घबराते हुए बता रही थी। अब ये सारी बातें तुम अपने बाप से जाकर करो, मेरी तो एक नहीं सुनी जाती इस घर में। मैंने मारिया को साफ साफ बता दिया। वो बेचारी परेशान हाल सी बैठी रही, लेकिन जानती थी कि कुछ नहीं कर सकेगी। लेकिन अम्मी, आप जानती तो हैं कि फुप्पो के घर में कितने मसाइल हैं। मुनीब भाई की ये कौन सी पहली शादी है? पहली 2 बीवियां भी उसकी कैसे मरी हैं, आज तक पता ही नहीं चला। आपको पता भी है कि उस घर में कितना पुराना आसेब है। अपनी बेटी की ये बात सुनते हुए मेरे कदम एकदम से रुक गए। कह तो वो ठीक ही रही थी कि उस घर की कहानियां तो पूरे खानदान में मशहूर थीं, लेकिन रऊफ ने ये बातें कभी मानी ही नहीं थी कि उनकी बहन के घर कुछ ऐसा है। मेरे आंसू निकल आए, लेकिन मैं क्या करती, मजबूरी में पूरी जिंदगी गुजार दी थी। लेकिन अम्मी, आप तो अब की दफा इस मामले में बोलना होगा। मारिया मुझे समझाने की कोशिश कर रही थी, जैसे मैं कोई बच्ची हूं। अच्छा, कहीं तो बेटियों की शादियां करनी ही होती है ना, फिर यहां ही सही। वैसे भी मुनीब अब पहले से काफी बदल चुका है। मेरे अंदर की आवाज ने मेरी इस बात की तरदीद करते हुए मुझे चुप रहने की ताकीद की, लेकिन कोई फर्क न पड़ा। मैं मजीद मारिया के सवालात के जवाबात नहीं दे सकती थी, इसलिए रात के खाने की तैयारी करने लगी। मारिया भी शाम तक बाप से मिले बिना ही वापस चली गई। रऊफ बेहद खुश थे, क्योंकि मुनीब ने उनके ऑफिस को ज्वाइन कर लिया था। फिर रूमी को इसकी फूफी भी बेहद चाहती थी, इसलिए मैंने ज्यादा मुखालफत करने की कोशिश भी नहीं की कि अब की दफा शायद ऐसा ना हो जैसा पहले 2 दफा हो चुका है। रूमी ट्रिप से रात गए तक वापस आई। शदीद निढाल थी, लेकिन उसके चेहरे की चमक दमक मुझे चौंका गई। वो बेहद चमकदार और खूबसूरत लग रही थी। वो थकावट से चूर थी, इसलिए घर आते ही सो गई। मैंने भी ज्यादा कुरेदने की कोशिश नहीं की। फिर सोचा सुबह उठकर ही बात करूंगी। सुबह भी वो देर तक सोती रही। रऊफ ने कहा कि उसे मत जगाओ, वो बहुत थक चुकी है। रऊफ और फारिया चले गए तो मैंने घर के कामकाज निपटाए। अभी मैं दोपहर के खाने की तैयारी ही कर रही थी कि गेट पे दस्तक हुई। खोलने पे देखा कि एक बुजुर्ग सफेद दाढ़ी नौरानी चेहरे वाले मेरे सामने खड़े हैं। कहने लगे कि पानी पिला दो। मैंने पानी दिया। अभी वो कुछ और कहने ही लगे थे कि उनकी नजर मेरी पुश्त पे पड़ी। उनकी आंखें मुकम्मल तौर पर उबल कर बाहर आ गईं। ये मंजर मेरे लिए बड़ा ही अजीब था। क्या हुआ बाबा जी? मेरे 2 दफा पूछने पे वो कहने लगे कि इस घर पे एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। बहुत जल्द सब कुछ तबाह बर्बाद होने वाला है। मैं सदा की सादा तबीयत की मालिकन एकदम से ये सब कुछ सुनने पे शदीद घबरा उठी। नहीं नहीं बाबा जी, ये सब कुछ मत कहें, मेरे घर पर रहम की दुआ करें। अरे अपने पीछे तो देखो। उसके कहने पे मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां रूमी लॉन में खड़ी अपनी हाथ की कलाई में पड़े कंगन से खेल रही थी। बाबा जी, ये तो मेरी बेटी है। अभी ये जुमला मेरे मुंह से निकला ही था कि बाबा जी देखते ही देखते एकदम से गायब हो गए। मैं एकदम से कुछ कदम पीछे हट गई और इधर उधर गर्दन निकाल कर बाबा जी को देखने लगी, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं था। मैं शदीद घबराहट के आलम में गली में दाएं से बाएं देखने लगी, लेकिन वहां तो किसी बाबे का कोई नामो निशान भी नहीं था। मैं घबराहट के आलम में वहीं पे खड़ी हो गई थी कि रूमी मेरी तरफ भागते हुए आई। क्या हुआ अम्मी आपको? सब खैरियत तो है? कुछ नहीं बेटा, वो यहां एक बाबा था, लेकिन अब तो कोई भी नहीं। मैंने टूटे हुए लफ्जों में उसे बताया। रूमी आगे बढ़ी। उसने भी गली में दाएं से बाएं देखा, लेकिन वहां तो कोई भी नहीं था। अम्मी, यहां तो कोई भी नहीं है, आप चले अंदर, चलें जल्दी करें। मेरी बेटी मुझे लेकर अंदर किचन की तरफ चल दी। मेरा घबराहट के मारे बहुत ही बुरा हाल था। उसने मुझे पानी का गिलास दिया। मैं पानी पी रही थी कि मेरी नजर रूमी की कलाई पे पड़ी, जिसमें निहायत ही खूबसूरत कंगन, शायद गोल्ड का ही था। वो देखकर पानी का गिलास मैंने एक तरफ रखा और उससे पूछा कि ये तुमने कहां से लिया है? ये कंगन मुझे कल माहम ने दिया था। रूमी ने बड़ी मोहब्बत से कंगन की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन ये तो बड़ा कीमती लग रहा है। मैंने दूसरा सवाल किया। जी अम्मी,
تو میں بھی تو ماہم کو ہمیشہ اچھے ہی تحائف دیتی ہوں نا۔ رومی نے میرے منہ کی طرف دیکھے بنا ہی جواب دیا۔ وہ مسلسل کنگن میں ہی کھوئی ہوئی تھی۔ اچھا لیکن بیٹی کسی سے بھی اتنے قیمتی تحائف نہیں لینے چاہیے، میں نے ایک ماں کے طور پہ اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ جی ٹھیک ہے۔ پھر وہ شیلف کی طرف بڑھی اور کہنے لگی کہ میں کھانا بناتی ہوں۔ میں بڑی حیران تھی کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ رومی تو خود کبھی پانی بھی نہیں پیتی ہے۔ امی آپ کی طبیعت تو کچھ ٹھیک نہیں ہے، آپ آرام کریں، میں کھانا بناتی ہوں۔ میں کچن میں ہی ڈائننگ ٹیبل والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ بڑی محبت اور محنت سے کھانا بنانے میں مصروف تھی، لیکن یہ ساری باتیں مجھے ہضم نہیں ہو رہی تھیں۔ رومی نے 1 گھنٹے میں سارا کھانا وغیرہ بنا کر خود بھی چائے پی اور مجھے بھی پلا دی۔ اب مجھے یہ بات بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ کس طرح سے اسے اس کے رشتے کی بات بتاؤں۔ رومی تمہارے بابا نے تمہاری منیب کے ساتھ بات پکی کر دی ہے۔ میں نے پوری ہمت جمع کی اور اس کے ساتھ یہ بات ایک ہی سانس میں کر دی۔ میری توقع یہ ہی تھی کہ وہ بہت زیادہ ہنگامہ کرے گی، برتن اٹھا اٹھا کر مارے گی، شور مچائے گی، لیکن ایسا تو کچھ بھی نہ ہوا، بلکہ وہ نہایت خاموشی کے ساتھ چائے کے سپ لیتی رہی۔ پھر میری طرف بڑے غور سے دیکھنے لگی، ایک پھیکی سی مسکراہٹ لیے کہنے لگی کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں امی۔ میرے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو کہ یہ میری بیٹی ہے جو اس طرح سے سوچ بھی سکتی ہے۔ رومی شاید تم نے دھیان سے سنا نہیں، میں نے ایک دفعہ پھر سے ساری بات اسے بتانے کی کوشش کی۔ مما جانی میں نے ساری بات سن لی ہے اور سمجھ بھی لی ہے، جو آپ دونوں نے میرے لیے فیصلہ کیا ہے مجھے منظور ہے۔ آپ بالکل بھی پریشان نہیں ہو، یہ ساری باتیں میرے لیے بڑے معجزات تھے۔ میں خاموشی کے ساتھ ساری باتیں سنتی رہی۔ وہ کسی بہت ہی سمجھدار انسان کی طرح مجھے سمجھانے میں لگی ہوئی تھی۔ میں اسے مطمئن دیکھتے ہوئے خود بھی مطمئن ہو گئی۔ پھر دوپہر کے کھانے کے بعد وہ ہمیشہ سے ہی ڈرامہ دیکھا کرتی تھی۔ وہ دیکھنے لگ گئی، رؤف بھی آ چکے تھے، وہ ان کے ساتھ بھی باتیں کرتی رہی۔ لیکن نہ جانے کیوں میری چھٹی حس مجھے یہ سوچنے پہ مجبور کر رہی تھی کہ دال میں کچھ کالا لازمی ہے۔ شام تک فاریہ بھی آ گئی۔ رومی بابا کے کمرے میں تھی اور انہیں اس بات پہ راضی کر چکی تھی کہ میں پھپھو کے گھر شادی کرنے کو تیار ہوں، لیکن میری یہ کلاس پہلے مکمل ہونے دیں۔ اس میں صرف 2 ماہ رہ گئے ہیں۔ آخری پیپر والے دن بے شک شادی رکھ دیں۔ رؤف تو بس اسی بات پہ بے حد خوش ہو گئے تھے کہ چلو کوئی واویلا نہیں مچایا، اس لیے وہ اس بات پہ راضی بھی ہو گئے تھے۔ رات کی چائے کے بعد سب اپنے اپنے کمروں میں سونے کے لیے چلے گئے۔ رومی ہمیشہ سے فاریہ کے ساتھ کمرہ شیئر کیا کرتی تھی۔ میں نے عشاء کی نماز پڑھی اور پھر بچیوں کو دم کیا ہوا پانی دینے کے لیے چلی گئی۔ فاریہ کے پیپرز ختم ہو گئے تھے۔ وہ ٹی وی پہ کوئی مووی دیکھ رہی تھی، جبکہ رومی کھڑکی کے پاس کھڑے ہوئے شفاف آسمان پہ چاند کو دیکھے جا رہی تھی، کیونکہ آج بہت دنوں کے بعد دھند نہیں پڑی تھی۔ چاند بے حد شفاف لگ رہا تھا۔ رومی، فاریہ یہ پانی پی لینا بیٹا، میں نے وہ پانی سائڈ ٹیبل پہ رکھتے ہوئے کہا۔ فاریہ نے ایک نظر مجھے دیکھا بھی، لیکن وہ ڈرامے میں مصروف تھی، جبکہ رومی نے جی اچھا امی کہہ کر دوبارہ سے چاند کو دیکھنا شروع کر دیا۔ میں اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ رؤف کے پیروں میں مالش میرے پہلے دن کا ہی معمول تھا، اسی لیے میں مالش کرنے بیٹھی اور ساتھ ہی رؤف کی ہمیشہ کی طرح جلی کٹی باتیں سننے کے لیے بھی، کیونکہ یہ ان کی پرانی عادت تھی۔ میں ہمیشہ کی طرح سنتی رہی۔ میں جب مالش کر رہی تھی تو رؤف سو گئے۔ میں نے ان کے اوپر کمبل اوڑھ دیا اور خود کمرے کا دروازہ ٹھیک سے بند کرنے کے لیے اٹھ گئی۔ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی سایہ سا میرے کمرے کے سامنے سے تیزی سے گزرتا ہوا اوپر والے پورشن میں جانے والی سیڑھی کی طرف بڑھ گیا ہو۔ میرے دل کو ایک دم سے خوف سا محسوس ہوا۔ میں نے تیزی سے ٹی وی لاؤنج کی لائٹ جلا کر دیکھا، پھر اوپر والے پورشن کی طرف بھی چلی گئی، لیکن وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا، البتہ شدید دھند پڑ چکی تھی۔ سرد ترین لہر میرے وجود کے آر پار ہو گئی تھی۔ ادھر ادھر دیکھا لیکن کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر میں نیچے آ گئی۔ جب کمرے میں آئی تو حیرت زدہ رہ گئی، کیونکہ ٹی وی آن تھا اور والیوم بھی بہت اونچا تھا۔ میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی کہ میں تو سب کچھ چیک کر کے گئی تھی، پھر یہ سب کچھ کیا ہے؟
थरथराते वजूद को काबू रखते हुए अभी टीवी ऑफ करने ही लगी थी कि वही साया मुझे सीढ़ियों से नीचे उतरता हुआ दिखाई दिया और भागकर रूमी लोगों के कमरों में चला गया। मुझे बहुत ज्यादा परेशानी ने घेर लिया। मैं बजाय इसके जल्दी से टीवी बंद करती भागती हुई बच्चियों के कमरे में चली गई। वो दोनों बेसुध सो रही थी। उनकी तरफ से मुतमईन होते हुए मैंने उनके कमरे की खिड़की चेक की, फिर दरवाजा अच्छी तरह बंद करके वापस अपने कमरे में आ गई। लेकिन यहाँ के मनाजिर देखकर भी दिल मुट्ठी में आ गया, क्योंकि टीवी भी बंद था, खिड़की भी अच्छी तरह से बंद थी। रऊफ बेखबर सो रहे थे। मेरे वजूद की कपकपाहट बहुत बढ़ गई, लेकिन उस वक्त रऊफ से इस मौजू पे बात करने का कोई फायदा नहीं था, इसीलिए मैं भी चुपचाप लेट गई। लेकिन उस रात मेरी 1 मिनट के लिए भी आंख नहीं लगी थी। पूरी रात ही दिल बुरी तरह से घबराता रहा। जैसे तैसे करके सुबह हुई, फिर नमाज से फारिग होने के बाद नाश्ता बनाया। रऊफ हमेशा की तरह उजरत में ही थे। वो दफ्तर जा चुके थे। रूमी सो रही थी, जबकि फारिया मेरे पास किचन में आ गई। मारिया का 2 दिन से कोई फोन नहीं आया था। शायद वो अपनी जगह पे नाराज थी। फारिया, रात को तुम लोग अपने कमरे का दरवाजा बंद करके सोया करो, रातें बहुत लंबी हैं बेटा, मैंने चाय उसके सामने रखते हुए कहा। वो मेरे चेहरे की तरफ इस अंदाज में देख रही थी जैसे मैंने कोई अनहोनी बात कर दी हो। अम्मी, आप जानती तो हैं कि अब्बू का दरवाजा लॉक करके सोने पे कितनी कोफ्त है और तशवीश होती है। वो इस बात पे शदीद गुस्से में आ जाते हैं। हाँ, वो बात तो ठीक है, लेकिन मैं उनको समझा दूंगी। तुम लोग आज से दरवाजा बंद करके सोना, मैंने तेज तेज बोलते हुए कहा। वो मेरे लहजे पे गौर न कर सकी और चाय पीने लगी। दोनों बच्चियों के पास मोबाइल फोन नहीं थे, इसलिए उस तरफ से तो मुझे कोई डर नहीं था, लेकिन वो रात वाली बात मुझे बार बार परेशान कर रही थी। वो नाश्ता करके जा चुकी तो मैं रूमी को जगाने गई। जब मैं कमरे में गई तो वो बेड पे नहीं थी, ना ही वॉशरूम में थी। मेरा दिल तो धक से रह गया। हालांकि दिन का वक्त था, न जाने कैसे मेरे कदम ऊपर वाले पोर्शन की तरफ बढ़ गए। मैं भागते हुए वहां गई तो वो साथ वाले घर में लगे पीपल के दरख्त को, जिसकी शाखें हमारी छत तक आती थी, उन शाखों को पकड़कर अपने कंगन से बातें कर रही थी। मेरा वजूद तो एकदम से लरस कर रह गया, क्योंकि मैं पुराने ख्यालात की मालकन खातून हूं। जानती हूं कि जवान और कंवारी लड़कियां दरख्तों को चिमट कर खड़ी हों तो इस बात का क्या मतलब होता है। मैं चीखते हुए उसकी तरफ भाग कर गई। रूमी, रूमी, वो बिल्कुल भी मेरी बात नहीं सुन रही थी। मैं भागते हुए उसकी जानिब बढ़ रही थी कि मैं उसके करीब तरीन पहुंच गई। वो अभी भी अपनी ही दुनिया में मगन थी। मैंने आगे बढ़कर उसके कंधों से पकड़ते हुए उसे अपनी तरफ मतवज्जे किया। वो एकदम से उस हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, इसलिए मेरी तरफ शदीद गुस्से से देखने लगी। क्या हुआ है अम्मी? एकदम से वो चीखते हुए कहने लगी। यहां क्या कर रही हो इतनी शदीद सर्दी में? अम्मी, सुबह सुबह छत पे आई थी कि कुछ ताज़ा हवा में सांस ले सकूं, क्योंकि हमारे घर का माहौल तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि यहाँ इंसान कुछ अपनी मर्जी से सोच भी सके। इसीलिए मैं ये सोच रही थी कि सुबह वॉक पे कहीं हम लोग बाहर तो जा नहीं सकते, क्यों ना कुछ वक्त यहाँ छत पर ही गुजार दूं। अब अगर आप मेरे यहाँ छत पे आने पर भी एतराज़ है तो मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं आऊंगी। मेरी बेटी मेरे इस अमल पे बेहद नाराज होते हुए नीचे चली गई। मैं उसे आवाजें देती हुई उसके पीछे लपकी, लेकिन वो नहीं रुकी। मुझे अपने पीछे फारिया की आवाज सुनाई दी। मैं एकदम से पीछे मुड़कर देखने लगी तो वहां कोई नहीं था। मैं नीचे रूमी के कमरे में आ गई, लेकिन मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि रूमी बेखबर अपने बेड पे सो रही थी। फारिया लैपटॉप में कोई ड्रामा देख रही थी, साथ में चाय पी रही थी। ये कैसे फिर से सो रही है? मैंने फारिया को रूमी की तरफ इशारा करके कहते हुए पूछा। पहले तो वो मेरी बात पे गौर करने लगी, फिर उसने रूमी की जानिब देखा जो सोते में मुस्कुराए जा रही थी। फिर फारिया अपने बिस्तर से उठी, मुझे कंधों से पकड़ कर बिठाया, फिर कहने लगी, अम्मी क्या हुआ है, आप एकदम से ऊपर क्यों गई थी? मैं पहले तो आपके पीछे आने ही लगी थी, लेकिन फिर सोचा कि शायद आप अपने परिंदों को पानी डालने गई हैं। मुझे बताइए क्या हुआ है अम्मी? फारिया ने शायद तीसरी दफा मुझसे पूछा था। कुछ नहीं रूमी, क्यों सो रही है? यहाँ ये तो ऊपर वाले पोर्शन पे खड़ी थी। मैंने हकलाते हुए अपनी बात को पूरा किया। फारिया चंद लम्हे बोल ही नहीं सकी, फिर उठी,
میرے لیے پانی لائی، مجھے پانی پلایا، پھر کہنے لگی کہ امی رومی ابھی تک نہیں اٹھی، یہ رات سے یہیں سو رہی ہے، آپ نے اوپر کس کو دیکھا ہے؟ فاریہ میری بچی، میرا یقین کرو، یہ رومی اوپر گئی تھی۔ فاریہ کو میں یقین دلانے والے انداز میں کہہ رہی تھی، لیکن وہ کسی بھی صورت میں میری بات پر یقین کرنے کو ہرگز تیار نہیں تھی۔ پھر فاریہ اٹھی، اس نے رومی کو جگایا، وہ بھی میری اونچی آواز سے گھبرا گئی تھی۔ پھر کہنے لگی امی آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ بڑی محبت سے مجھ سے پوچھ رہی تھی، لیکن میرے منہ سے بات ہی نہیں نکل رہی تھی۔ میرے ماتھے پہ پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے تھے، لیکن میں نے انہیں فوراً صاف کیا، اٹھ کے کچن میں آ گئی۔ فاریہ نے سارے گھر کی صفائی ستھرائی کی۔ رومی تو مجھ سے پوچھنے کے بعد دوبارہ سو گئی تھی۔ پھر وہ اپنی مرضی سے اٹھی، ناشتہ کیا۔ یہ کنگن تم اتار دو رومی، میں نے رومی کے کنگن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ کیوں امی؟ اب اس کنگن کو کیا مسئلہ ہو گیا ہے؟ رومی نے تیز لہجے میں مجھ سے کہا۔ نہیں، مسئلہ تو کوئی نہیں، لیکن نہ جانے کیوں مجھے یہ کنگن صحیح نہیں لگتا۔ حیرت ہے امی، آج تک آپ کو تو خیال آیا نہیں کہ ابو سے کہہ کر ہمارے لیے ایسے کنگن کڑے بنوا دیں، لیکن اب اگر مجھے میری سہیلی نے یہ دے ہی دیا ہے تو آپ کو بڑی پریشانی ہو رہی ہے۔ رومی کی اس انداز میں بات کرتے ہوئے مجھے واقعی شدید شرمندگی ہو رہی تھی، کیونکہ یہی حقیقت تھی کہ آج تک باجی کی اجازت کے بنا رؤف نے کبھی بھی اپنے بچوں کو ایک کھلونا تک لے کر نہیں دیا تھا، اور میرے پاس بھی بس اتنے ہی پیسے ہوتے تھے کہ میں بس سالن روٹی بنا سکوں۔ ہمارے گھر میں دادی کی حکمرانی تھی، اور ان کے جانے کے بعد تمہاری پھپھو کی۔ بس میں کیا کر سکتی ہوں، میں نے شدید شرمندگی کے عالم میں کہا۔ رومی اور بھی نہ جانے کیا کچھ کہتی رہی، لیکن میں مزید سننے کی تاب نہ لاتے ہوئے کچن میں آ گئی، اور کافی دیر تک پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی، کیونکہ بات تو میری بچی بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی، لیکن وہ بھی تو حقیقت جانتی ہی تھی نا۔ اس لیے میں تو یہ ہی چاہتی تھی کہ وہ اپنی پھپھو کی بہو نہ بنے، کیونکہ اگر وہ وہاں جاتی ہے تو مجھ سے بھی بڑھ کر غلامی کی زندگی ہی بسر کرے گی۔ رومی میرے پیچھے ہی میرے کمرے میں آئی۔ اس کے چہرے پہ آج کل والی نہ تو رونق تھی، نہ ہی تازگی۔ میں نے کچھ دیر کے لیے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، پھر دل ہولا سا ہو گیا، لیکن میں بولی کچھ نہیں، کیونکہ مجھے دل سے دکھ ہوا تھا۔ جس انداز میں رومی نے کچھ دیر پہلے مجھ سے بات کی تھی، وہ واقعی ناقابل برداشت تھی۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی، میرے چہرے کی طرف دیکھتی رہی، پھر مجھ سے معذرت کر کے کہنے لگی، امی کنگن کو لے کر اس انداز میں پریشان نہ ہو، یہ کوئی جادوئی کنگن نہیں ہے، بس میری دوست کی طرف سے ہے، اس لیے میں اس سے بہت محبت کرنے لگی ہوں۔ باقی یہ کوئی سونے کا نہیں ہے، لیکن بالکل اسی شکل کا بنا ہوا ہے، اس لیے میں نے آپ کو تنگ کیا، مجھے معاف کر دیں۔ رومی کا دل بڑا نرم ہو رہا تھا۔ میں نے موقع غنیمت سمجھا اور جلدی سے منیب سے پیچھا چھڑانے کی بات کی۔ اس کے چہرے کا رنگ مزید ککا ہو گیا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ سیاہ حل کے لیے میری طرف دیکھنے لگی، پھر خود پہ قابو پاتے ہوئے کہنے لگی کہ امی میں فیصلہ کر چکی ہوں کہ شادی پھپھو کے گھر ہی کروں گی، یہی بہتر رہے گا، اسی لیے آپ پریشان نہیں ہو۔ اگر نصیب میں ہوا تو میں ایک اچھی زندگی، کم از کم آپ سے اچھی زندگی گزاروں گی۔ رومی کے اس قدر اعتماد سے بات کرنے پہ میں چپ کر گئی۔ اچھا، وہ ماریا کی نند کی شادی ہے، اگلے ہفتے تو سب نے ہی جانا ہے، تمہارے ابو کہہ رہے تھے کہ تم لوگ شاپنگ کر لو۔ پہلے ہی ماریا بھی کچھ ناراض سی ہے۔ میں نے یہ بات آہستہ سے کی۔ رومی نے سنی انسنی کرتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں وہیں روٹین کا کام نپٹانے لگی۔ وقت کو تو جیسے پر لگ گئے تھے، ہفتہ پلک جھپکتے ہی گزر گیا۔ ماریا کا گھر اسی شہر میں ہے، اس لیے رؤف کے مطابق بہت پہلے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ادھر سے باجی اور منیب بھی آ گئے۔ اب منیب کی یہ مکمل طور پہ کوشش تھی کہ رومی ان کی گاڑی میں ہی بیٹھے، جبکہ رومی ایسا بالکل بھی نہیں چاہتی تھی۔ بہت ضد کرنے کے بعد منیب آخر جیت ہی گیا۔ مجھے مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے فاریہ سے بھی کہا کہ تم بھی بہن کے ساتھ ہی بیٹھ جاؤ۔ فاریہ اور رومی پیچھے بیٹھ گئیں۔ باجی ہماری گاڑی میں رؤف کے برابر بیٹھ گئیں۔ گاڑیاں آگے پیچھے سڑک پر دوڑنے لگیں۔ ابھی ٹاؤن سے باہر ہی نکلے تھے کہ منیب کی گاڑی ایک زوردار بریک کے ساتھ رک گئی۔ رؤف کو بھی گاڑی روکنی پڑی۔ پوچھنے پہ معلوم ہوا کہ منیب اپنا موبائل فون گھر پہ ہی بھول آیا ہے۔
بچیوں کو اپنی گاڑی میں شفٹ کیا اور ہم لوگ منیب کا انتظار کرنے لگے۔ وہ بڑی تیزی سے گاڑی چلاتا رہا۔ جب وہ اپنے گھر میں داخل ہوا تو ساری لائٹس بجھی ہوئی تھی۔ وہ حیران ہو گیا کہ بقول باجی کے ساری لائٹس جلائی ہوئی تھی کہ نہ جانے رات کو کب واپسی ہو۔ وہ اپنے کمرے میں گیا تو موبائل کہیں نہیں ملا۔ بہت ڈھونڈا لیکن بے سود۔ جب وہ مایوسی کے عالم میں گھر سے باہر نکلنے لگا تو ایک دم سے اس کی نظر لان میں لگے پیپل کے درخت پہ پڑی، جس کی ایک شاخ کے ساتھ کوئی چیز چمکتی ہوئی نظر آئی۔ وہ بھاگتا ہوا اس شاخ کی جانب لپکا تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے ساتھ ایک سونے کا کنگن لٹک رہا ہے۔ جیسے ہی اس نے اسے اتارنے کی کوشش کی تو وہ پٹک کر زمین پہ گر گیا۔ جیسے ہی زمین پہ گرا تو اس کا موبائل اس کی جیب سے باہر گر گیا۔ گرتے ساتھ ہی بجائے اس کے کہ موبائل بند ہو، اس کی گھنٹی بجنے لگی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے موبائل آن کیا تو دوسری طرف سے آنے والی آواز نے اسے چونکا دیا، کیونکہ وہ کسی اور کی نہیں بلکہ اس کی پہلی بیوی، جو کہ اب اس دنیا میں نہیں ہے، اس کی آواز تھی جو مسلسل کہہ کے لگا رہی تھی۔ وہ شدید ڈر چکا تھا۔ ڈر کے عالم میں موبائل کو وہیں پہ ہی پٹکتے ہوئے تیزی سے اٹھ کر گاڑی کی جانب بھاگنے لگا۔ ابھی گاڑی میں بیٹھ کر اس کو سٹارٹ کرنے ہی لگا تھا کہ وہ خود بخود ہی سٹارٹ ہو گئی۔ وہ کنٹرول کرتا تھا لیکن گاڑی خود ہی چلتی جا رہی تھی۔ اس کی نظر بیک ویو مرر پر پڑی تو اس میں ابھرنے والی شکل سے اس کے پیروں تلے سے زمین ہی نکال دی، کیونکہ بیک ویو مرر میں اس کی دوسری مردہ بیوی کا عکس تھا۔ وہ گاڑی میں سے کہیں باہر نکل کر بھاگنا چاہتا تھا لیکن ایسا فی الحال ممکن نہیں تھا۔ گاڑی بڑے ماہر ڈرائیور کی طرح سڑک پہ بھاگتی ہوئی جا رہی تھی۔ عین ماریا کے گھر سامنے جا کر رک گئی۔ منیب حیران تھا کہ یہ میں یہاں کیسے پہنچ گیا ہوں۔ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ برقی کمکموں میں پورے گھر کو سجا دیا تھا۔ جب میں ابھی بھی گاڑی کے اندر ہی بیٹھا ہوا تھا تو دروازہ خود بخود ہی کھل گیا۔ میں خود ہی کسی انہونی طاقت کے توسط سے باہر نکلا اور پھر خود ہی نہ چاہتے ہوئے میں گھر کے اندر والے حصے میں جانے لگا۔ کافی دیر کے بعد منیب کے کچھ حواس بحال ہوئے تو ماریا اس کی طرف آئی کہ منیب بھائی باقی لوگ کہاں ہیں؟ میرے سسرال والے بار بار پوچھ چکے ہیں۔ تب کہیں منیب کو سمجھ آئی کہ وہ سب کو سڑک پہ ہی چھوڑ کر آ گیا ہے، لیکن اس کے منہ سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ نہ جانے کیسے وہ بھاگ کر گاڑی کی طرف بڑھا۔ پھر اچھی طرح گاڑی میں بیٹھنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ ہم لوگ وہاں پہنچ گئے۔ رؤف نے شدید غصہ کیا کہ یہ کیا حرکت کی تم نے؟ وہ بیچارہ کچھ بھی بولنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ بہرحال میں نے رؤف کو سمجھاتے ہوئے کچھ ماحول کی ناسازگاری سے آگاہ کیا۔ سارا فنکشن ہی بڑا خوبصورت تھا۔ رات گئے تک مہندی کے فنکشن سے فارغ ہوئے رؤف کے کہنے پر ہم لوگ وبی واپس آ گئے۔ سارے ایک ہی گاڑی میں کسی نہ کسی طرح بیٹھ گئے، کیونکہ منیب کی گاڑی سٹارٹ ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اس پہ بھی رؤف نے اسے کافی باتیں سنا ڈالی، لیکن میں حیران تھی کہ وہ شدید غصہ کرنے والا رؤف کا لاڈلا ترین بھانجا آج کیسے اس قدر خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ مجھے یقین تھا کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہوا ہے۔ تقریباً رات کے 1 بجے ہم لوگ سڑک پہ تھے۔ سفر بڑی خاموشی سے گزر رہا تھا کہ اچانک ہی بادل گرجنے کی آوازیں آنے لگیں، حالانکہ کچھ دیر پہلے تک سارا آسمان ہی تاروں سے بھرا ہوا تھا۔ خیر اللہ کی قدرت، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ امی آج چاند کی 13ویں تاریخ ہے؟ اچانک ہی رومی نے مجھ سے پوچھا۔ ہاں جی، آج 13 تاریخ ہے، میں نے مختصر سا جواب دیا کیونکہ میرے سر میں بہت شدید درد ہو رہی تھی۔ امی یہ بھوت پریت کا وجود اس دنیا میں ہے کیا؟ رومی کے اس بے تکے اور بے وقت سوال نے مجھے ایک دم سے چونکا دیا۔ میرے ساتھ ساتھ گاڑی میں موجود سبھی پریشان ہو گئے سوائے رؤف کے، کیونکہ وہ جب ڈرائیونگ کیا کرتے تھے تو ہمیشہ سے ہی بڑے دھیان سے سارے کام کرتے تھے۔ رومی کیا پاگل ہے؟ میں نے اسے ڈانٹتے ہوئے سوال کیا۔ ارے امی، آپ کیوں اتنا ناراض ہو رہی ہیں؟ میں نے تو ایسے ہی ایک سوال کیا تھا، اگر آپ جواب دینا نہیں چاہتی تو کوئی بات نہیں۔ پھر پورا سفر ہی خاموشی سے کٹ گیا۔ گھر پہنچنے تک منیب تیز بخار میں تپ رہا تھا۔ گھر جا کر میں نے اسے چائے بنا کر دی، ساتھ میں دوائی بھی دی۔ اس کی سردی ہی ایک لمحے کے لیے نہیں اتر رہی تھی۔ 3 رضائیاں دیں، ہیٹر چلایا، لیکن بے سود۔
وہ بے ہوشی کے عالم میں تھا، بار بار کہتا تھا کہ میں نے بشرا اور علینا اپنی سابقہ مرحومہ بیویوں کو دیکھا ہے۔ ہم سب اس کی باتوں سے بے حد پریشان تھے۔ رؤف تو ہمیشہ کی طرح ان باتوں پہ یقین ہی نہیں رکھتے تھے۔ وہ بس یہی کہتے رہے کہ تیز بخار کی وجہ سے یہ سب کچھ کر رہا ہے، اسی لیے انہوں نے سب کو کہا کہ وہ آرام کریں اور خود منیب کے پاس ہی ٹھہر گئے۔ رات بھر کوئی ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوا۔ صبح تک منیب کا بخار بھی اتر چکا تھا۔ ہم لوگ ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد تیار ہوئے اور میرج ہال میں پہنچ گئے، جہاں ماریا کی نند کی بارات آنی تھی۔ بڑا ہی اچھا انتظام کیا گیا تھا۔ میری تینوں بیٹیاں ہی بڑی پیاری لگ رہی تھیں۔ بارات بہت لیٹ آئی تھی، اس لیے پھر ان کی واپسی بھی بہت دیر سے ہوئی تھی۔ رؤف کو ایسی تقریبات سے بہت چڑ تھی، اس لیے گھر آنے تک ان کا موڈ بے حد خراب رہا تھا۔ منیب کو پھر سے بخار ہو رہا تھا، اس لیے رؤف نے ان لوگوں کو یہیں پہ روک لیا تھا۔ میں بھی پورے دن کی تھکی ہاری رات 11 بجے کے قریب کمرے میں گئی۔ باجی اور رؤف باتیں کرنے میں مگن تھے۔ باجی اسی ماہ رخصتی چاہتی تھی۔ بہت بحث و تکرار کے بعد رؤف مان گئے۔ مجھے یہی حکم ملا کہ شادی کی تیاریاں دھیان سے کروں۔ نہ جانے کیوں میرا دل بے حد پریشان تھا کہ کچھ بہت ہی غلط ہونے والا ہے۔ رومی نے اس دفعہ کوئی احتجاج نہیں کیا۔ اس کے امتحانات بھی ایک ہفتے میں ختم ہو گئے۔ ماریا کو پہلے بلایا تھا کہ کچھ مدد ہی کر دو، لیکن وہ اپنی جگہ پہ ناراض بیٹھی ہوئی تھی، اس لیے اس نے کہا کہ وہ مہندی پہ ہی آئے گی۔ بہت دھوم دھام سے ساری تیاریاں مکمل ہوئیں۔ شادی کی تاریخ قریب ترین آ گئی، لیکن وہ کچھ ہو گیا جس کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ مہندی والی رات رومی تیار ہو کر بیٹھی ہوئی تھی۔ فیصلہ یہی ہوا کہ پہلے بھی ایک دوسرے کو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں تو کیوں نہ مہندی کا فنکشن اکٹھا کر لیا جائے۔ ہمارے گھر کی چھت بہت زیادہ کھلی ہے، اس لیے رؤف نے سارا انتظام اوپر والے پورشن کی چھت پہ کروا دیا تھا۔ میرے دل میں نہ جانے کیوں وہم بیٹھ گیا کہ کہیں کچھ گڑبڑ ہی نہ ہو جائے، اس لیے پورا وقت ہی میں دعائیں کرتی رہی۔ رومی پہ اس قدر روپ آیا تھا کہ میں اس کی طرف نظر بھر کے دیکھتی ہی نہیں تھی۔ مہندی کا فنکشن ختم ہوا، سب اپنی اپنی جگہ پہ سونے کے لیے چلے گئے۔ میں رومی کے کمرے میں گئی تاکہ اس سے کچھ رازدارانہ باتیں کر سکوں۔ وہ اپنے کنگن کو دیکھنے میں مصروف تھی۔ رومی میری بچی، کل تم اپنے گھر کی ہو جاؤ گی، اللہ تمہیں خوش رکھے، سب کا خیال رکھنا۔ وہ میری باتوں کو بڑی غور سے سن رہی تھی۔ پھر میں کچھ دیر کے بعد اس کے کمرے سے اپنے کمرے میں آ گئی کہ کچن میں سے پانی گرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے اپنی ہی نااہلی کی وجہ سمجھتے ہوئے کچن کا رخ کیا تاکہ اسے بند کر سکوں، لیکن جب میں کچن میں پہنچی تو کوئی سنک کے پاس کھڑا ہوا آہستہ آہستہ برتن دھونے میں مصروف تھا۔ اندھیرا بہت زیادہ تھا، اسی لیے مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ کون ہے وہاں؟ میں نے ایک دفعہ پوچھا لیکن کوئی جواب نہیں ملا، تو میں نے سوئچ سے لائٹ جلانے کی کوشش کی۔ ایک دم سے لائٹ چلی گئی۔ میں آگے بڑھ کر اندازے سے سنک والی طرف گئی تو کسی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ جب غور سے دیکھا تو وہ منیب تھا۔ وہ میرے ہاتھ کو کھینچتے ہوئے اپنی طرف کرنے لگا۔ مجھے اس لمحے کچھ اور تو سمجھ نہیں آئی۔ میں نے دوسرا ہاتھ گھماتے ہوئے اس کے منہ پہ اس قدر زور سے تھپڑ مارا کہ اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ جب میں نے اسے دوبارہ دیکھا تو وہ رومی کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ اس کے نہایت نوکیلے دانت سنک تک لمبے ہو رہے تھے اور پورا سنک ہی خون کے قطروں سے بھر گیا تھا۔ میں نے رومی کی اس قدر خوفناک شکل کبھی بھی نہیں دیکھی تھی۔ اس کے ماتھے پہ 2 دانت نکل رہے تھے۔ میری جان ہی نکل گئی۔ خوف کے عالم میں میں بے حس و حرکت کھڑی اپنے کانپتے وجود کو لیے نہ جانے کتنی دیر اور کھڑی رہتی کہ ایک دم سے رومی نے میری گردن پکڑ لی۔ میری سانسیں تنگ ہونے لگیں۔ میں چیخنا چاہتی تھی لیکن چیخ نہیں سکی۔ پھر رومی نے مجھے اوپر کی جانب اٹھا دیا۔ ایک دم سے اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ میں نیچے گر گئی، بھاگتی ہوئی رؤف کو جگانے گئی کیونکہ یہ سب سارے واقعات ناقابل برداشت ہو چکے تھے۔ جب میں کمرے میں پہنچی تو رؤف ابھی تک جاگ رہے تھے۔ میری یہ حالت دیکھی تو میری طرف اچھل کر آئے۔ مجھے بار بار پوچھنے لگے کہ کیا ہوا ہے۔ میرے منہ سے بات ہی نہیں نکل رہی تھی۔ وہ مجھے پانی لا کر دینے لگے، لیکن میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا کہ میرے پاس ہی بیٹھے رہیں۔
مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے۔ صبح تک مجھے بہت تیز بخار ہو گیا تھا۔ رؤف کو زندگی میں نے پہلی دفعہ اتنا پریشان دیکھا تھا۔ میں حیران تھی۔ پھر آج بیٹی کی شادی تھی۔ رؤف کے کہنے پہ بڑی سادگی سے نکاح کی رسم کا کہا گیا۔ سارا کام تو ہوٹل میں ہی ہوا، لیکن نہایت سادگی کے ساتھ۔ رومی دلہن بنی بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ ابھی نکاح ہونا باقی تھا کہ منیب نے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ رؤف کا دل چاہا کہ یہ سب کچھ سننے سے پہلے مجھے موت آ جائے۔ جب باجی نے اپنے بیٹے کی حرکت دیکھی تو اسے ایک طرف لے جا کر پوچھنے لگی، لیکن وہ کچھ بھی نہیں بولا، بلکہ خاموشی کے ساتھ بیٹھا رہا۔ وہ بضد تھا کہ وہ یہ نکاح نہیں کرے گا۔ شاید ہی رؤف کی اس سے زیادہ کبھی بھی زندگی میں ایسی بے عزتی ہوئی ہو۔ مہمان سارے ایک ایک کر کے چلے گئے۔ منیب رو رو کر کہنے لگا کہ رومی پہ سایہ ہے، وہ مجھے رات بھر تنگ کرتا ہے، اور ساتھ میں یہ کہتا ہے کہ رومی صرف اس کی ہے، اس سے کوئی بھی شادی کرے گا وہ اس کو ایک ہی رات میں ہمیشہ کے لیے اپنی دنیا میں لے جائے گا۔ ابھی ہم لوگ صرف گھر کے لوگ ہی گھر میں تھے۔ باجی منیب کے پاس گئیں اور کہنے لگی کہ تم نے اپنی پہلی 2 بیویوں پہ بھی ایسے ہی شک کیے تھے، آخر تم چاہتے کیا ہو؟ ایسی ناخلف اولاد سے تو میں بے اولاد ہی اچھی ہوں۔ باجی رو رہی تھی، لیکن منیب بتانے لگا کہ رومی پہ سایہ ہے، اس کنگن کی وجہ سے۔ رؤف کی شروع سے ہی عادت تھی کہ وہ تحقیق کبھی بھی نہیں کرتے تھے، بس عمل کیا کرتے تھے۔ وہ آگے بڑھے، رومی کے ہاتھ سے وہ کنگن اتارنے لگے، لیکن وہ نہیں اتر رہا تھا۔ بہت کوشش کی، لیکن بے سود۔ رومی چیخ کر کہنے لگی کہ شادی سے انکار منیب نے کیا ہے، میں نے نہیں۔ میں یہ کنگن کسی بھی صورت نہیں اتاروں گی۔ اب تو رؤف کو یقین ہو چلا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ انہوں نے زبردستی کنگن اتارنے کی کوشش کی تو ایک دم سے وہ دیوار کے ساتھ جا لگے۔ رومی کی شکل بدل گئی، وہی بالکل وہی، اس مہندی والی رات والی شکل بن گئی۔ سب کا خوف کے مارے برا حال ہو گیا تھا۔ وہ چیخ چیخ کر کسی کا نام لینے لگی تھی، لیکن ہمیں کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ایک دم سے ہوا میں کوئی خوشبو پھیلی اور وہ بالکل الٹی لٹک گئی۔ میری چیخیں نکل گئیں کہ میری بچی اب زندہ نہیں بچے گی۔ باجی بھی خوف زدہ تھی۔ رؤف نے اپنے کسی دوست کو کال کی۔ کچھ دیر کے بعد وہ ہمارے گھر میں آ گئے۔ کسی سے کوئی بات نہیں کی، بلکہ وہ رومی کی اور باقی لوگوں کی حالت دیکھتے ہوئے کچھ دیر کے لیے پریشان ہوئے، پھر کچھ تسبیحات پڑھنے لگے۔ انہوں نے سب کو بتایا کہ رومی پہ بہت ہی خطرناک جن کا سایہ ہو چکا ہے، وہ اس پہ عاشق ہو چکا ہے، اور اس نے اپنے تصرف میں رکھنے کے لیے رومی کے ہاتھ میں یہ کنگن ڈال دیا ہے۔ میرا سب سے زیادہ برا حال تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ یہ بھوت پریت اگر ایک دفعہ چمٹ جائیں تو پھر مشکل سے ہی جان چھوڑتے ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ کہاں سے ہوا میری بچی کے ساتھ؟ رؤف نے شاید زندگی میں پہلی دفعہ رومی کو اپنی بچی کہا تھا۔ جب یہ لاہور گئی وہاں پہ ہی اس پہ یہ جن عاشق ہوا ہے، اور اس کنگن کا اتارنا بے حد لازم ہے، ورنہ یہ بچی کی جان لے گا۔ انہوں نے سب کو باہر نکال دیا اور عمل شروع کر دیا۔ باہر تک رومی کی چیخیں سنائی دیتی رہیں۔ میرے دل کو تو ایک پل کے لیے بھی چین نہیں تھا۔ ایک دم سے ایک زوردار چیخ سنائی دی۔ میں سمجھی کہ شاید بچی کو کچھ ہو گیا ہے، لیکن وہ جن میری بچی کے وجود سے ایک دم سے نکل گیا تھا۔ وہ کنگن ایک دم سے زمین پر گر گیا اور پھر ہوا میں معلق ہوتا ہوا کہیں بہت دور چلا گیا۔ رات بھر رومی بے ہوش رہی، صبح تک ٹھیک ہو گئی۔ پھر لاکھ کوشش کے بعد منیب نے رومی کے ساتھ شادی سے انکار کر دیا۔ بہت سال گزرنے کے بعد بھی، باجی کی لاکھ منتوں کے بعد بھی رؤف نے باجی کو معاف نہ کیا۔ آج میری دونوں بچیاں اپنے گھروں میں آباد ہیں۔ ایک دن رومی، ماریا، فاریہ مجھ سے ملنے کے لیے آئیں، کیونکہ رؤف باہر کے ملک میں کسی دورے پر گئے ہوئے تھے۔ میں ماریا کے بیٹے کو گود میں لیے بیٹھی تھی کہ اچانک رومی کی 2 سالہ بیٹی پہ میری نظر پڑی تو میری جان ہی نکل گئی، کیونکہ بالکل وہی جادوئی کنگن رومی کی بیٹی کے بازو میں تھا۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا، اور ہاں،
اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔